جو بھی شخص تھا، مزدور تھا، کوئی گانا گانے والے تھے، کوئی یعنی جس طرح بھی لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے انہوں نے اس وار میں کنٹریبیوٹ کیا. اور ہر جگہ یہ نظر آیا کہ ہر لیول پہ جو لوگ ہیں وہ قربانی کے لیے تیار ہیں. اور یہ ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ بات کر رہے تھے، ہم سب کر رہے تھے، یہ جو جنگیں ہیں یہ ساز و سامان سے نہیں، یہ ذہن میں ہاری اور جیتی جاتی ہیں. اگر آپ جنگ سے پہلے ہی ذہن میں ہار گئے تو آپ کا ساز و سامان آپ کے کام نہیں آئے گا. اور کلیئر ایگزامپل یہ دونوں ہیں، ایک امریکہ افغانستان میں اور اس سے پہلے انڈیا. ایئر فورس میں 3 گنا وہ ہم سے زیادہ تھے نفری میں، اور پہلے چند دن کے اندر ایک سائیکولوجیکل ان کے اوپر ایسا دباؤ، کیونکہ ادھر سے فل بور اٹیکس ہوئے، وہ یہاں آئے تو ان کو مارا گیا، ہم وہاں گئے تو ہم نے وہاں بھی ان کی ڈسٹرکشن کی. یعنی عام طور پہ جب آپ اوفینسو میں جاتے ہیں تو آپ کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، ڈیفینسو میں اور حالات ہوتے ہیں. ہم نے یہاں اور وہاں ان کے زیادہ نقصانات کیے، اپنے بہت کم کیے، جس وجہ سے ایک ہیرسمنٹ، ایک ہراساں ہو گئے وہ. اور مینٹلی میں سمجھتا ہوں خاص کر ان کی ایئر فورس جو تھی وہ جنگ ہار گئی تھی، پہلے چند دن میں ہار گئی تھی. تو یہ کیا تھا؟ یہ بلیف تھی اپنے کاز میں. 119 120 کے قریب جو جہاز تھے وہ گرائے تھے ہماری ایئر فورس نے. جی تقریباً 120 کے قریب. جی بالکل. اور یہ جو لاسز تھے وہ ان کے ہم سے کہیں زیادہ تھے. تو اگر وہ ان لاسز کو اور نمبرز کی گیم کو ہی دیکھ لیتے تو جس ایئر فورس کے پاس لیٹ سے کہ ہمارے پاس تقریباً 300 اور ادھر 1000، تو اگر لاسز بھی ہو رہے تھے تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم نمبرز گیم کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو یہ جیتنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا. تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اتنے لاسز نہ تو ان کی گورنمنٹ ایکسپٹ کر سکی، وہ جو لوگ لڑائی میں شامل تھے ان کے پاس بھی مورل ہائی گراؤنڈ شاید نہیں تھا کیونکہ ہمارا ایک کاز تھا. پھر پوری قوم کو انہوں نے متحد دیکھا. وہ بات ہوگی نا کہ ہم اپنا گھر بچا رہے تھے، اپنا گھر بچا رہے تھے، اور ایک مقصد تھا جس کے تحت ہم اکٹھے ہو گئے. پاکستان ہے، اس کو بچانا ہے، بڑی قربانیوں سے ہم نے یہ حاصل کیا ہے اور ہمارے بڑوں نے یہ حاصل کیا ہے، ہم سب نے وہ قربانیاں دیکھی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میرا بچپن تھا، میرے دل میں بھی ہم گارڈ ڈیوٹی کرتے تھے اپنے محلوں میں رہتے ہوئے، ہمارے ہاتھ میں لاٹیاں ہوتی تھی اور ہم کہتے تھے کہ یہاں کو پیراشوٹ کے ذریعے کوئی نہ اتر آئے اور کوئی بتی نہ جلے، کوئی بتی بھی نہ جلائے. بتی والوں کو بھی جا کے ڈنڈے جو ہے ہم گھر کے اندر باہر ڈنڈے مارتے تھے. تو ہمیں یہ تھا کہ، اور رات کو جو سنسان علاقے تھے، ہم حالانکہ چھوٹے تھے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں اجازت دی ہوئی تھی کہ چلے جائیں جہاں قبرستان جیسی سنسان جگہ ہیں، کہ اندھیرے میں کہیں ایسی جگہوں پہ نہ رات کو اتر کے چھپ جائیں اور دن کو نقصان پہنچائیں. تو بس جس کے پاس جتنی استطاعت تھی، جو اپنا ذہن سوچتا تھا، چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنی ہوئی تھی، گروپس بنے ہوئے تھے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بچپن کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. تو آئی ایم شیور جو اوپر ہمارے لوگ تھے ان کے جذبے بھی ہماری طرح تھے، جس کیپیسٹی میں ہم کام کر سکے ہم نے کیا. وہ اکٹھے ہو کے کیا نا گوہر صاحب، وہی چیز کہ پھر 1971 میں جب سازش کسی اور کی تھی اور آپس میں لڑ پڑے تو جو حال ہمارا ہوا، جس طرح سے ملک 2 ٹکڑے ہوا، وہ بھی ہم نے دیکھا. آپ کیا شیئر کریں گے پرسنل ایکسپیرینسز میں سے؟ میں پہلے جو جنرل حمید گل صاحب نے بیان دیا اس کو ذرا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے فوج اور ایئر فورس اور نیوی زیادہ اس وقت امریکن اسسٹنٹ سے چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کا ایک ملٹری ایڈوائزری گروپ GHQ کے ساتھ ہی، جہاں ابھی آڈیٹوریم ہے اس کے ساتھ ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، بڑی کلوز مانیٹرنگ ہوتی تھی. فوج میں یا ایئر فورس یا نیوی میں ایک ہوتا ہے جو فرنٹ لائن ایمونیشن، مطلب جو جنگ شروع ہو تو آپ کے پاس ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ریزرو ایمونیشن جو اس کے بعد استعمال ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے ایمونیشن. جو ٹریننگ کے لیے ایمونیشن ہمیں دیتے تھے امریکن، اس میں سے ہم تقریباً آدھا جو ان سے نا چھپا کے سٹورز میں رکھ لیتے، دکھاتے تھے کہ یہ ہم نے ایکسپینڈ کر دیا، کیونکہ وہ اتنا کلوزلی مانیٹر کرتے تھے کہ زیادہ دیر جنگ ہم اس ایمونیشن کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. 4.5 ڈویژن وہ سپورٹ کر رہے تھے، فائنینشلی پے ہوئے سب چیز، اور اس وجہ سے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اس کو بلڈ اپ کریں. یہ بات ہوئی. دوسرا یہ کہ جنگ کے کیا خیالات تھے. 1 سپتمبر میں کراچی میں تھا 65، تو ایئر مارشل اصغر خان مجھے ملنے آئے شام کو، تو بیگم بھی تھی، ان کے ساتھ بات ہوئی. تو اسی دوپہر صبح MM عالم نے 4 ہندوستان کے جہاز چھم جوڑیاں کے اوپر گرائے. پہلا کریش ہمارا ایئر فورس کا
1 सितंबर को। ठीक। उसमें 4 जहाज उनके जो गिरते हैं, उससे जो मॉरल बूस्ट मिला, तो मैंने एयर मार्शल को कहा हमने जंग जीत ली है। उन्होंने कहा टू अर्ली। मैंने कहा नो, इट्स नॉट टू अर्ली। हमारे सिनारियो में जो सा है, जो पहल कर जाए और पहल में वो कामयाब हो जाए, तो देन ही कैरीज द डे। तो वही हुआ कि वी देन कैरीड द डे, जिस तरह मार्शल साहब कहते हैं। उनके पास मुख्तलिफ हवाई जहाज थे, ज्यादा बहुत एकदम। आपने ये सही कहा कि यहाँ पे एयर वॉर जंग जो है वो लड़ी है, हारी। नफ्सियाती और नफ्सियात जो है उनका बहुत अमल दखल बिल्कुल है, साइकोलॉजिकल, बहुत अमल दखल है नफ्सियात का। एकदम हो गया। तो उसके बाद भी क्या हुआ कि जब हिंदुस्तान ने हमले शुरू कर दिए, तो उनके जहाज गिराने शुरू हो गए सरगोदे के ऊपर। अब अंदाजा करें कि वो हमला कर रहे हैं। 6 शाम को एक मौका मिला हिंदुस्तान को हमें बुरी तरह क्रिपल करने का। कराची से जो जहाज आते हैं वो देर हो जाती है, पठानकोट पे हमला करना था तो वो देर हो जाती है, उसकी वजह से वो सरगोदा में है। शाम तक सरगोदा एयरपोर्ट पे 86 जहाज जमा हो जाते हैं। अगर हिंदुस्तान सुबह हमला अगर कंसर्टेड करता तो कई जहाज इधर उधर खड़े हुए थे और वो डिस्पर्स पूरे नहीं हुए। मौका होता है, नहीं फायदा उठा सके, हमारे जहाज डिस्पर्स हुए। लेकिन जहां भी इनकाउंटर हुआ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि उनके स्क्वाड्रन लीडर अपना जहाज उतार देते हैं। आर्मी में भी यही होता है। अब आर्मी की आप देखें, कई कहते हैं कि जी हम हार गए, हम जीत गए। कोई एक जगह बताएं सियालकोट सेक्टर में हमारे मेन डिफेंस लाइन को हिंदुस्तान ने ब्रीच किया हो? नहीं किया। लाहौर के सामने BRB कनाल को ब्रीच किया हो? नहीं किया। जोनसा है हमारी फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन, ठीक है वो उसका मिसहैप हुआ, लेकिन मेन डिफेंसेस जो पाकिस्तान के थे, हम डिफेंसिव जंग लड़ रहे थे, उन्होंने ब्रीच की। हमारे जवानों की, हमारे यंग ऑफिसर्स की तमाम की सलाहियत, ब्रेवरी, कर्ज की वजह से ये चीज हुई है। उनके जो जहाज आते थे ना जी, वो मेन बेसिस तक पहुंचते ही नहीं थे। इस हद तक खौफ तारी था उनपे कि वो नेविगेट सही करके नहीं पहुंच पाते थे। उनको खतरा था कि ये हमारा इंतजार कर रहे होंगे और एयर कॉम्बैट में चूंकि हमारे रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग थे, तो वो अपने खतरे की वजह से मेन बेस तक पहुंचते नहीं थे। और चूंकि उन्होंने वापस जाके बताना होता था कि हम अपने सारे बॉम्ब्स गिरा आए हैं, तो किसी जंगल में किसी कहीं इधर उधर टारगेट के अलावा कहीं वो गिरा के और वापस लौट जाते थे। एक चीज मैं बताता जाऊं, इधर कहा गया कि C-130 ट्रांसपोर्ट जहाज को हमने बॉम्बर्स को कन्वर्ट किया। दुरुस्त है, न सिर्फ C-130 को किया, हमने हमारे ब्रिस्टल फ्रेटर ट्रांसपोर्ट जहाज थे उनको भी किया। और C-130 में 20,000 पाउंड के बॉम्ब आते थे। 23 सितंबर को रात को प्लान ये था कि बॉम्बे के ऊपर हमला होना है। तमाम हमारे B-57 जहाजों को कराची में कंसंट्रेट करना था, तमाम C-130s को कंसंट्रेट करना था कराची। मिडनाइट रात इंसेंडरी बॉम्ब्स के साथ हमने हमला करना था बॉम्बे के ऊपर। ओके, राइट। टाइम मेरे पास खत्म हो गया। हुमायूं साहब और एडमिरल साहब से वाकयात नहीं सुने जा सके, लेकिन चले नेक्स्ट टाइम के लिए हम उठा रखते हैं उसको, ये प्रोग्राम के बाद सुन लेते हैं आपको। बिल्कुल सही, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। 1965 के हवाले से जहां हमने जिक्र किया और ये कहा कि बहुत सबक भी हमें मिलता है, वहां पर एक सबक ये भी मिलता है कि वसाइल की कमी कभी भी फतह की राह में हायल नहीं होती। जंगें जो हैं वो एक जज्बे से ही लड़ी जाती हैं और उसके लिए इखलास नीयत की, मकसद के एक होने की और एक कौम के होने की जरूरत होती है। सादिया अफजाल को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।